بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از اسد یعقوب اور آج میں اپنی زندگی سے ایک ایسی کہانی شیئر کروں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہمیشہ انسان کی سوچ سے بڑھ کر کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے. 2008 کی بات ہے جب میں نے ای ایم ایس سروس کو سٹارٹ کیا, انگلش میسج سروس. اور آپ میں سے جن لوگوں کو میرے ای ایم ایس کے میسج آتے تھے کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. ای ایم ایس سروس کو سٹارٹ کیا کرتے کرتے اس میں ایک انگلش ووکیبلری کا میسج بھیجا کرتا تھا. ممبرز کی تعداد 1000 ہوئی, 5000, 10,000, 50,000, 1,00,000 اور کرتے کرتے 5-6 سال کے عرصے میں 3,66,000 کے قریب ممبرز ہو گئے. ان لوگوں کے لیے میں نے بہت کام کیا, ویڈیو کورسز بنائے, سیمینارز کیے, ورک شاپس کی. رائل پام میں ہر سنڈے کو میں بورڈ روم بک کروا کے وہاں پہ پروگرام کیا کرتا تھا اور بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. یہاں تک کہ میں نے دوسرے شہروں میں جا کے, گلگت بلتستان میں, سکردو میں, وہاں جا کے میں نے سیمینارز اور ورک شاپس وغیرہ کی اسی ای ایم ایس کے پلیٹ فارم سے. میرا خیال یہ تھا کہ ایک دن ای ایم ایس کے ممبرز جب 10 لاکھ ہو جائیں گے تو بہت اچھا کام ہو جائے گا, بہت دور دور تک لوگ مجھے جانیں گے, پہچانیں گے اور میں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اچھا سوچ رکھا ہوتا ہے. ہوا کیا جی, میں ایس ایم ایس آل ایک بڑی مشہور کمپنی ہے, ان کے تھرو میسیجز کرتا تھا تو کچھ پرابلم آیا جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے نوٹس دیا کہ اگلے 15 دنوں میں آپ کے میسیجز بند ہو جائیں گے. یہ بجلی میرے اوپر اتنی زور کی گری کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اب میں کیا کروں گا. یعنی میں آسمان سے زمین پہ آ گیا. یہ وہ وقت تھا جب میرا سارا بزنس, میری ساری ارننگ, میری ساری سوشل سروسز اس میسج سروس کے مرہون منت تھی. تو جب مجھے یہ خبر ملی کہ جناب وہ میسج سروس بند ہونے لگی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں, کدھر جاؤں, کیسے اپنا جو نظام ہے زندگی کا, اپنے روزگار کا, اپنی سوشل سروسز کا, اس کو کیسے میں چلا پاؤں گا. مجھے تو سامنے اپنے موت نظر آئی. اب کیا ہوا, چند دن کے بعد وہ میسج سروس بند ہو گئی. لیکن میں نے اپنی زندگی میں کبھی ہار ماننا نہیں سیکھی. یہ دماغ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ دماغ ایسا بن گیا ہے, یہ پرابلم پہ فوکس ہی نہیں کرتا, یہ سلوشن پہ فوکس کرتا ہے. پرابلم کو تو اب میں سوچتا ہی نہیں ہوں کہ کام ہو گیا سو ہو گیا, اب سلوشن کیا ہے وہ دیکھنا ہے. تو میں نے کیا کیا, سلوشن یہ نکالا وقتی طور پہ کہ اس کا شارٹ رینج یا شارٹ ٹرم سلوشن کیا ہوگا اور لانگ ٹرم سلوشن کیا ہوگا. شارٹ ٹرم سلوشن یہ تھا کہ میں نے جناب واٹس ایپ کے ڈھیر سارے گروپس بنائے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں 8 سے 10 گھنٹے واٹس ایپ کو اس پہ لیپ ٹاپ پہ یوز کرتا تھا اس وقت. بلکہ آپ لیگلی واٹس ایپ کو لیپ ٹاپ پہ یوز نہیں کر سکتے تھے, لیکن وہ ایک سافٹ ویئر تھا, اس کے تھرو میں یہ کرتا تھا. تو میں نے اتنے ڈھیر سارے گروپ بنائے, سارے جو نمبرز تھے ان نمبرز کو پہلے ٹرانسفر کیا, ان کے ساتھ +92 لگایا اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا. مجھے ایکسل نہیں آتا تھا, میں نے ایکسل بھی سیکھا, اپنے دوستوں سے ہیلپ لی اور کر کے میں نے وہ گروپ سارے بنا کے وقتی طور پہ اپنے اس کام کو چلانے کی کوشش کی. آلدو اتنا اچھا رسپانس نہیں آیا, مطلب اس وقت واٹس ایپ اتنا پاپولر نہیں تھا جتنا آج کی ڈیٹ میں واٹس ایپ پاپولر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس سارے سسٹم کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جائے. مطلب اس پورے نظام کو جو میں کیا کرتا تھا, ایس ایم ایس اینڈ آل دیٹ, تو سوشل میڈیا میں سب سے پہلے میں نے یوٹیوب کا انتخاب کیا, کچھ ویڈیوز بنائیں, یوٹیوب پہ اپلوڈ کیں, پھر اس کا دیکھا کیا رسپانس تھا. شروع میں تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح کی ویڈیو بنائیں, کیا ویڈیو بنائیں جو یوٹیوب پہ چلے گی. اور جب میں یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتا تھا اس پہ جب 10 ویوز آتے تھے تو میں اتنا خوش ہوتا تھا. 10 لوگوں نے دیکھا, شام تک 100 ویوز ہو جاتے تھے ایک ویڈیو پہ, میں اتنا خوش. 100 ویوز, 100 لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھا. کتنی زبردست چیز ہے یہ یوٹیوب. اور پھر یہیں سے کرتے کرتے وہ 100 ویوز جو تھے ایک دن کے 1000 ویوز بن گئے اور میں اتنا خوش
اور یہ وہ وقت تھا جب میں اس ایس ایم ایس سروس کو بھول چکا تھا اور میری ساری ایکسپیکٹیشنز اس ایس ایم ایس سروس کے سر پہ تھیں. مجھے یوں لگتا تھا کہ میری زندگی اس ایس ایم ایس سروس کے مرہون منت ہے. مجھے یوں لگتا تھا کہ اگر یہ سروس بند ہو گئی تو میں بھی بند ہو جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس سے بہتر سوچ رکھا تھا. اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ بہت اچھے فیصلے ہیں. ہم انسان نادان ہیں, ہم انسان صرف جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمارے لیے دیکھ کے رکھتا ہے جو ہمیں وقتی طور پہ نظر نہیں آتی. کرتے کرتے یوٹیوب بہت اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو گیا, سبسکرائبرز بہتر ہو گئے. ایک دن میرے انسٹیٹیوٹ میں میرا ایک اسٹوڈنٹ آیا, اس نے کہا کہ سر آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے, آپ اس کو مونیٹائز کیوں نہیں کرتے؟ میں حیران ہوا, میں نے کہا یار کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا سر بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اس نے مجھے طریقہ بتایا, میں اتنا ایکسائٹڈ کہ یار یوٹیوب سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہو, از اٹ پاسبل ٹو ارن منی فرام یوٹیوب. اس نے جو طریقہ بتایا, آپ ایڈ سینس کا اکاؤنٹ بنائیے, یہ کریں وہ کریں, وہ ساری چیزوں پہ میں نے عمل کیا. اور میرا چینل آلریڈی 1000+ سبسکرائبرز پہ تھا, 4000+ آورز ویورشپ تھی, اس کی ویو ٹائم تھا, تو وہ بالکل ایلیجیبل تھا. اور جیسے ہی میں نے ساری چیزوں کو کمپلیٹ کیا تو میرا چینل مونیٹائز ہونے پہ لگ گیا. اب اس کے بعد مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ جو اس پہ بن رہے ہیں, اور پیسے کتنے بنتے تھے, کسی دن 5 سینٹس, کسی دن 10 سینٹس, کسی دن 20 سینٹس, کسی دن 25 سینٹس, $1 میں 100 سینٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں اتنا خوش ہوتا تھا کہ واقعی یہ پیسے بن رہے ہیں, یہ ملیں گے کیسے, یہ آئیں گے کیسے, کہیں کوئی میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو جائے گا. ٹپیکل سوچ نا چھوٹے لوگوں کی جو ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ بس چلتا رہے گا اور کچھ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کرتے 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 جو ان کا تھریش ہولڈ تھا $100 کا, وہ اس تھریش ہولڈ پہ پہنچا. اور اس کے بعد کچھ انہوں نے وہ ویریفیکیشنز کرنا ہوتی ہیں, تو 3 سے 4 ماہ کا ٹائم اس پہ لگ گیا. اور جو فرسٹ ارننگ تھی میرے چینل سے وہ اراؤنڈ $350 کی تھی. اور جب میں گیا ویسٹرن یونین پہ, میں نے ان کو جا کے وہ کوڈ دیا, ابھی بھی میرے دل میں چور تھا کہ یہ کہیں گے او بھائی کدھر آئے ہو, یہ پیسے نہیں ملیں گے, یہ کسی نے آپ کے ساتھ ایسے ہی مذاق کیا ہے. لیکن جب میں وہاں پہ گیا, انہوں نے مجھ سے میرا آئی ڈی کارڈ لیا, ان ڈالرز کے اگینسٹ پاکستانی کرنسی میں جتنے روپیز بنتے تھے وہ مجھے نوٹ دیے. ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا میں, اور آسمان پہ دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ تو کتنا غفور الرحیم ہے, واللہ خیر الرازقین. میرا یقین اللہ تعالیٰ پہ اس دن اور بڑھ گیا کہ میں نے کیا سوچ رکھا تھا کہ وہ میسج سروس ہی میری زندگی کا بادبان ہے, وہ میسج سروس ہی مجھے زندگی میں آگے لے کے جائے گی. لیکن یا اللہ تو نے تو اس سے بہتر میرے لیے سوچ رکھا تھا. میں بہت زیادہ اس دن میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. بار بار میرے دل میں آ رہا تھا واللہ خیر الرازقین, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. اور وہاں سے سلسلہ چلا, اور پھر اس کے بعد میری زندگی میں بھی خوشحالی آئی. میری سوچ جو تھی, جو تنگ نظری تھی, وہ تنگ نظری بھی ختم ہوئی, اور سب سے بڑھ کے مجھے آزادی ملی. آزادی کیا ملی کہ مجھے اب جو فکر معاش ہوتا ہے نا, پیسے کمانے کا فکر کہ میں نے اپنی فیملی کو فیڈ کرنا ہے, میں نے اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنا ہے, میں اس فکر معاش سے آزاد ہو گیا. اور پھر میں نے کھل کھلا کے کام کیا. اور اس کے بعد جو میں جابز کرتا تھا, میں یونیورسٹیز میں پڑھایا کرتا تھا, میں کالجز میں پڑھاتا تھا, وہ ساری جابز ایک ایک کر کے میں نے چھوڑ دیں. اور وہ انسان جو ایک وقت میں نوکری چھٹ جانے سے رویا کرتا تھا, آپ نے میری وہ کہانی سنی ہوگی, نوکری چھٹ گئی تو رات کو اٹھ کے پریشان ہوا کرتا تھا, اسی انسان نے لوگوں کو رزق دینے کا بندوبست کیا. میں نے اپنے ساتھ ایک ٹیم بنائی, کچھ لوگوں کو ہائر کیا, اور پھر مل کے ہم نے وہ کام کا آغاز کیا. اور آج میں جو کچھ بھی ہوں, دیکھیں کہاں سے سٹارٹ ہوا, میں کیا سوچا کرتا تھا, میرے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا سوچا ہوا تھا. تبھی ہوتے نا انسان کسی چیز کے نہ ملنے پہ رو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ اے نادان تجھے کیا پتا, میں نے تو تیرے لیے اس سے بھی اچھا وسیلہ چنا ہوا ہے, میں نے تیرے لیے اس سے بھی اچھا بندوبست کیا ہوا ہے, تو صرف اسی کو سوچ سوچ کے رو رہا ہے کہ یہ مجھ سے چھن گیا ہے, اس کے بعد جو میں تجھے دینے والا ہوں اس سے تو تیری عقل دنگ رہ جائے گی. اور واقعی میری عقل دنگ رہ گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا اور میری زندگی میں بہت خوشحالی آئی. تو یہی چیز ہوتی ہے
نمبر 1 آپ کے ارادے پکے ہونے چاہیے. نمبر 2 آپ نے بس ڈھیٹ بن کے کام کرتے رہنا ہے اور پازیٹیولی دیکھتے رہنا ہے کہ ہاں بھئی اس چیز سے مجھے فائدہ ہوگا. نمبر 3 اپنے کان کھلے رکھیں, اچھے لوگوں کی اچھی باتوں کو سنیں اور ان پہ عمل کریں. میں آج بھی اپنے اس اسٹوڈنٹ سمیر کا بہت بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے آ کے بتایا کہ سر آپ اس کو مونیٹائز کر سکتے ہیں, تسی کنا چکراں چ پئے ہو, پیسے کماؤ, ڈالر کماؤ تسی. تو وہ سمیر جو میرا اسٹوڈنٹ ہے ابھی بھی میں اس کے ساتھ ان ٹچ ہوں. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو سمیر اور وہ سارے لوگ جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا, یہاں تک کہ جن لوگوں نے مجھے ناکام کیا, یہاں تک کہ جن لوگوں نے مجھے اپنی آرگنائزیشن سے نکالا, آج میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کے بعد میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. تھینک یو ویری مچ گائز. اپنا خیال رکھیے گا اور زندگی میں جب بھی مایوسی آئے, جب بھی آپ کو انکار ہو, سمجھ جائیے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے اچھا کچھ سوچ رکھا ہے. تھینک یو ویری مچ. اسد یعقوب ٹرولی وشز یو آل دا بیسٹ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.